اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر، کرم اور احسان کہ اس نے ہم سب کو اپنے دین کی خاطر ایک مرتبہ پھر ایک دوسرے سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائی، دین کی فکر عطا فرمائی، دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی، قرآن اور سنت سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس طریقے سے الحمدللہ ماشاءاللہ ہم سب لوگ ایک دوسرے سے جڑتے ہیں اور دین سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس دین کو جو بھی سیکھیں اس کو دوسروں تک پہنچائیں، اور یہ بھی کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مجلس سے جوڑیں، نیکی کی دعوت سے جوڑیں، اچھے کاموں سے جوڑیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ذمہ داری دی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم بہترین امت ہو کیونکہ تم نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو ہمیں یہ دونوں کام کرنا ہے، ہمیں سب کو نیکی کی دعوت بھی دینا ہے، برائی سے روکنا بھی ہے، اور خود بھی عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ الحمدللہ ابھی اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کا مہینہ میلاد النبی ہم منا رہے ہیں، اور ربیع الاول کا یہ مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ربیع الاول میں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تک پہنچایا، اپنے محبوب کو اپنا بندہ اور اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، اور بندوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل بندے ہیں، سب سے بہترین بندے ہیں، اور رسولوں میں سب سے آخری اور عظیم رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ تعالیٰ نے عزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی ہے، وہ سب باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی میری کوئی اوقات نہیں ہے، میں اس قابل نہیں ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف خود قرآن مجید میں فرمائی ہے، تو قرآن مجید خود اللہ اور اس کے رسول کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ ہم جیسے گناہ گار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے پکارا ہے قرآن مجید میں، اور کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی ہے، وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، کوشش کریں گے قرآن مجید کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا فرمایا اس کو سمجھنے کی اور پڑھنے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام اللہ تعالیٰ خود بتاتا ہے قرآن مجید میں، اور سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جو رب ہے، ہم سب کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اس طرح سے قرآن مجید کی بھی شروعات ہوتی ہے، اور ہر کام کی شروعات ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا چاہیے، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا چاہیے، کیونکہ تعریف کے قابل سب سے زیادہ اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے خود بندوں کی، اور اس بندوں میں بھی اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود تعریف قرآن مجید میں بیان کرتا ہے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں ہے، جیسا اللہ تعالیٰ ہے اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اکیلا ہوں اور میں ہی عبادت کے لائق ہوں، تو یہ اس بات سے واضح ہو گیا کہ اللہ جیسا کوئی نہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حبیب، اس کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بھی کوئی نہیں۔ ہم سب کے آقا، تمام انبیاؤں، رسولوں کے سردار، اماموں کے امام، رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
جیسا کہ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کے بندے بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی توصیف اور تعریف الگ الگ طریقے سے قرآن مجید میں فرماتا ہے، الگ الگ طریقے سے ہمیں پڑھنے کو ملتی ہیں۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے تم پر یہ احسان کیا کہ تمہیں میں سے ایک انسان کو تم تک نبی بنا کر بھیجا۔ تو اس طرح سے اب ہم سمجھ لیں کہ ہم پر یہ احسان ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اس میں احسان لفظ ہے یہ بھی چھپا ہوا ہے کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کو اللہ نے بھیجا ہم تک، پہلا احسان تو یہ ہے۔ دوسرا احسان یہ ہے کہ بندوں میں مطلب انسانوں میں بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اپنے نبی کو، اپنے محبوب کو فرشتہ بنا کر بھیج دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی انسان کی شکل میں ہی اپنے محبوب کو بھیجا ہے۔ تو قرآن مجید میں اس لیے ہم تک یہ آیت فرمائی ہے، بھیجی ہے کہ ہم نے تم پر یہ احسان کیا ہے نا، تمہارے لیے بہترین بات ہے، تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو تم تک بھیجا جو تمہیں حق سناتا ہے، حق کی بات سناتا ہے، صحیح غلط کا فیصلہ، حق اور باطل بتاتا ہے، اور تم تک ہماری آیتیں سناتا ہے، تم تک ہماری آیتیں بھیجتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہی ہے ہم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں میں اور ہمارے لیے اس امت کے لیے خاص طور سے آخری نبی بنا کر بھیجا۔ تو یہ ہم پر یہ بہت بڑا احسان ہو گیا اللہ تعالیٰ کا، اور ہم سب جتنا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا اتنا کم ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں میں پیدا فرمایا، اور پھر اس میں بھی سب سے بڑا مزید کرم یہ ہے کہ ایمان والوں میں بھی اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر بھیجا۔ اس میں ہمارا کیا کمال ہے؟ اگر ہم سوچیں تو ہم نے تو اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم گناہ گاروں کو نواز دیا اصل میں، کہ ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما دیا۔ ہو سکتا ہے ہم حضرت آدم علیہ السلام کی امت میں پیدا ہو جاتے، یا موسیٰ علیہ السلام کی امت میں آ جاتے، یا ہارون علیہ السلام یا کسی کی امت میں آ جاتے ہم، ہے نا۔ تو یہ اگر ہم حضرت ایوب علیہ السلام کی امت میں ہو جاتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں ہو جاتے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ تو یہ ہمارے لیے بھی بڑے فخر کی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، اور ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا۔ جتنا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا اتنا کم ہے۔ تو اس کا بھی شکر ادا کرتے رہیں، خاص طور سے یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایمان والوں میں پیدا فرمایا ہے اور اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ کون رسول کی اطاعت کرتا ہے اور کون نہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا بھی ہم پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھتا ہے اور دیکھتا آیا ہے اور دیکھتا رہے گا کہ کون اس کے محبوب کی اطاعت کر رہا ہے، کون اس کا محبوب کا فرما بردار ہے۔ اور فرمایا کہ اے نبی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہو، لو اسی قبلے کی طرف آپ کو پھیر دیتے ہیں جس طرف آپ پسند کرتے ہو۔ اب آپ اپنا رخ نماز کے لیے مسجد اقصی سے مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ کی طرف پھیر لو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی مرضی اور پسند کا کتنا خیال رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ بیت المقدس کی بجائے ان کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وقت تک نمازیں بیت المقدس کی طرف بھی یعنی کہ مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے پڑھائی ہیں اور پڑھی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مرضی تھی کہ جس طرح سے پرانے نبیوں نے اور اللہ کے گھر کو کعبۃ اللہ کو ہی اپنی عبادت کا رخ بنا کر رکھا، تو اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی چاہتے تھے، دل ہی دل میں دعا کرتے تھے کہ ہمارے لیے بھی حکم آ جائے کہ ہم اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ میں آیت نازل فرما دی اور سورہ بقرہ میں، اور اللہ تعالیٰ نے صاف ظاہر کر دیا کہ ہم اپنے محبوب کا کتنا خیال رکھتے ہیں، کہ تمہیں اب اجازت دے دی کہ تم بیت المقدس سے اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف نماز کے لیے کر لو۔ اور سورہ نساء میں آیت نمبر 14 میں فرما دیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ سورہ نساء میں فرما دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے کتنے قریب رکھا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، ایسا نہیں بولا کہ صرف میری نافرمانی کرنے والا، جو میرا اور میرے محبوب کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ اور سورہ انفال میں آیت نمبر 20 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اس طرح فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔
تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ اپنے محبوب کا بھی مرتبہ ہمیں بتا دیا کہ ان کا بھی حکم ماننا ہے. اور سورہ توبہ میں آیت نمبر 14 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود مدد فرماتا ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی کتنی فکر ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی خود مدد فرماتا ہے. اور سب سے بہترین بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری ایسی چیزوں سے نوازا ہے جس کا ہم بھی جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس لیے شکر ادا کرتے تھے, ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے, کیونکہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کری ہیں وہ کسی دوسرے نبی کو نہیں کی. جس میں ہم دیکھیں تو حوض کوثر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کے مالک ہیں. حوض کوثر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے, تمام نبی بھی آئیں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تمام نبی حاضر ہوں گے, تمام نبیوں کی بھی اور تمام نبیوں کی امتوں کی شفاعت کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی دعا کریں گے. تو یہ تمام صحیح حدیث مبارکہ سے, صحیح بخاری کی حدیثوں سے ثابت ہے. اور قرآن مجید بھی اس بات کی تصدیق کر رہا ہے. اس طرح سے کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر میں آیت نمبر 87 میں فرمایا کہ ہم نے آپ کو بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتوں سے نوازا, اور قرآن مجید آپ پر نازل کیا گیا. اب دیکھیے 7 آیتیں مبارکہ وہ ہیں جو بار بار پڑھی جانے والی ہیں. اس میں غور کریں اگر ہم, تو وہ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں. ہم لوگ, آپ کوئی بھی بیٹھ کر گن سکتے ہو, سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں مبارکہ ہیں. اور وہ بار بار پڑھی جانے والی, اللہ تعالیٰ اس لیے فرما رہا ہے کہ ہم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. تو بنا سورہ فاتحہ کے نماز مکمل نہیں ہوتی, نماز ادا نہیں ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے یہ بھی خاص ایک انعام رکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی سورہ فاتحہ نازل ہوئی. اور سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت شفا رکھی ہے. اس کا ایک نام سورہ شفا, آیت شفا بھی ہے. تو اس کو بار بار پڑھنا چاہیے. اس کو پڑھ کر دم کریں, اپنے آپ پر, مریض پر شفا حاصل کرنے کی نیت سے اس کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے. اور عبادت کی نیت سے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ثواب بھی عطا فرماتا ہے اور شفا بھی عطا فرماتا ہے. تو جتنا بہتر ہے کہ جتنا زیادہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے, الحمد شریف پڑھی جائے, اتنا ثواب ہے, اتنی شفا ہے. تو اللہ تعالیٰ, کتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ ہم نے آپ کو بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتوں سے اور قرآن مجید سے نوازا. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سے معرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص چیزوں سے نوازا گیا, اس میں حوض کوثر ہے, شفاعت ہے, سورہ فاتحہ ہے. اسی طرح سے معراج کا قصہ سبھی کو پتہ ہے, اور معراج کا قصہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. قرآن مجید میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا بیان فرماتے ہوئے کہا, ہم تک یہ بات پہنچائی, یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی اور تعریف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات مسجد حرام کعبۃ اللہ سے مسجد اقصی. یہ معراج کی شروعات کعبۃ اللہ سے ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات, یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود, یعنی تعریف کے لائق اللہ تعالیٰ ہے, جو اپنے بندے کو ایک رات مسجد کعبۃ اللہ یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا اور اسے اپنی نشانیاں دکھائیں. قرآن مجید میں شروعات ہو گئی, انٹروڈکشن دے دیا یہاں پر معراج کا, کہ اسے ہم نے نشانیاں بتائیں اور ہم نے اس کے آس پاس برکت رکھی, یہ اور واضح کر دیا. تو یہ برکت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہے, یہ برکت اس مسجد اقصی مسجد کعبۃ اللہ کے ساتھ بھی ہے. تو برکتیں اللہ تعالیٰ نے سب جگہ رکھی, ان سب چیزوں کے آس پاس اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی, ان سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. تو یہ جگہیں بھی بہت زیادہ پاک ہیں اور بہت زیادہ عظیم ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاک ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عظیم ہیں. تو تمام مخلوقات, تمام انبیاء رسولوں میں سے کسی کو یہ اعجاز حاصل نہیں ہوا ہے کہ کسی کو معراج حاصل ہوئی ہو, کسی کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے پاس بلایا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر ان کا مرتبہ بالا تر کر دیا ہے. اور سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ جو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہو, خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے آیت نمبر 107 میں سورہ انبیاء, اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں, تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سبحان اللہ. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے بڑھ کر تعریف, اور اللہ تعالیٰ ہم
تو بڑے گناہ گار بندے ہیں، اللہ تعالیٰ تو بہت ہم سب کا رب ہے، اور اس کا ایک اشارہ ہم سب کے لیے کافی ہے، اس کا ایک حکم ہم سب کے لیے کافی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا واضح کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کتنا صاف واضح کر دیا ہمارے لیے، ہے نا، کہ ہم نے، اے نبی، ہم نے آپ کو تمام مخلوق کے لیے، تمام جہانوں کے لیے، جس طرح سے الحمدللہ رب العالمین میں لفظ عالمین استعمال کرا، اسی طرح سے وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین، یہاں رحمت بنا کے بھیجا تمام عالم کے لیے، اور وہاں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ہم کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے، اور یہاں فرمایا وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین، کہ اے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور ہم سب کے لیے رحمت ہے، اس بات کو خیال رکھنا ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ ہی عظیم ہے، وہی قدرت رکھنے والا ہے، تمام تعریف اسی کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ خود تعریف اپنے بندے کی بیان کر رہا ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا اعجاز اور بہت بڑا مرتبہ، اور آپ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس مقام پر پہنچا دیا، یہ سب سمجھنے والی باتیں ہیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 45 میں فرمایا، بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، یعنی آپ ہی کی گواہی پر فیصلہ کیا جائے گا۔ آپ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شاہد فرما دیا، قرآن مجید میں فرمایا کہ آپ شاہد ہو، آپ گواہ دینے والے ہو، اور آپ ڈر سنانے والے ہو، آپ خوشخبری سنانے والے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد بنا دیا، یعنی گواہ بنا دیا ہے کہ ہمارے جو بھی اعمال ہیں، ہمارے اچھے برے اعمال اور ہماری شفاعت، یہ سب اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اللہ کے سامنے شہادت دیں گے، گواہی دیں گے۔ اب اس سے بڑھ کر کسی انسان یا نبی کی کیا شان ہو سکتی ہے کہ اس کی گواہی، اس کی شفاعت پر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا۔ آیت 46 میں فرمایا، ہم نے آپ کو روشن چراغ یعنی نور پھیلانے والا بندہ بنا کر بھیجا، سبحان اللہ۔ سورہ زخرف میں آیت 86 میں فرمایا، کسی کو شفاعت کا یا سفارش کا اختیار نہیں ہے مگر وہ جو حق کی گواہی دے سکے، وہ جو حق کی گواہی دے سکے اور سب جانتا ہو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اشارہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ پہلے بھیج دیا، گواہ بنا کے بھیجا، پہلے فرما دیا، آگے فرما دیا جو گواہی دے سکے حق کی، ہے نا، اور جو سب جانتا ہو، جس نے سب دیکھا ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی تعریف بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ فتح آیت 10 میں فرماتا ہے کہ بے شک جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، در حقیقت انہوں نے اللہ سے بیعت کی، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے جس سے اس کا محبوب راضی ہو جاتا ہے، اور ایسے ہی لوگ فتح یعنی کامیابی پانے والے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ مفہوم ہے سورہ فتح کی اس آیت مبارکہ کا کہ ہم نے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ تم نے جس کے ساتھ بیعت کی، در حقیقت تم نے یہ سمجھ لو، یہ بے شک اللہ تعالیٰ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم نہیں ہے، لیکن ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنا دیا اپنے محبوب کو کہ ان کے ہاتھ پر تم نے بیعت کر لی، یعنی کہ ان سے اپنا ان کی بات پر تم راضی ہو گئے، ایمان والوں میں داخل ہو گئے، ایمان لے آئے، مطلب کہ تم اللہ کے خاص بندے ہو گئے، اب تم سے اللہ تعالیٰ نے بھی بیعت کر لی، یہ سمجھ لو کہ اللہ کے بندوں میں تم شمار ہو گئے، اس طرح سے سمجھایا گیا، اس کا مفہوم یہ ہے۔ تو سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا مرتبہ اور بیان کر دیا، آیت نمبر 1، 2 اور 3 میں فرمایا، اے مومنو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، ان کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو، ان کے سامنے زور سے نہ بولو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بدتمیزی اور غلطی کے سبب تمہاری تمام اعمال، تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو، استغفر اللہ۔ یہ اپنے محبوب کا مرتبہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اب دیکھیے، اللہ سے آگے تو کوئی بڑھ ہی نہیں سکتا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے آپ کو آگے رکھا ہے، یا اگر ساتھ میں اپنے محبوب کی بات کر رہا ہے اور محبوب کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ اس کے محبوب سے آگے نہ بڑھو اور ان کے سامنے زور سے مت بولو۔ اب یہ ہم اللہ کے سامنے تو بولتے ہی ہیں اور بولتے ہیں، اللہ تو ہر بات سنتا ہے زور سے اور دھیرے، لیکن اصل میں ہمیں ہدایت دی جا رہی ہے کہ اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زور سے مت بولو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ سمجھو، ان کے سامنے زور سے باتیں مت کرو، زور سے چلاؤ مت، ان سے زور سے سوال مت کرو، ان کو پریشان مت کرو، ہے نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بدتمیز اور غلطی کے سبب تمہارے اعمال، تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ کتنا آگاہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم نے یہ غلطی کر دی تو تمہاری تمام نیکیاں بیکار چلی جائیں گی، تمہاری تمام نیکیاں بیکار، تمام اعمال بیکار، اگر میرے محبوب کے سامنے تم نے ذرا سی بھی بدتمیزی کی، یعنی کہ اپنے محبوب سے کس قدر محبت اللہ تعالیٰ کو،
اور ہمارے سامنے کتنا بڑا مرتبہ اللہ تعالیٰ پیش کر رہا ہے. تو اب محبوب کی بارگاہ میں ذرا سی بھی گستاخی، بے ادبی، نافرمانی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی بارگاہ میں ذرا سی بھی گستاخی، بے ادبی یا نافرمانی پسند نہیں فرماتا. سورہ نظم آیت نمبر 18 میں فرمایا، یہاں پہ پھر سورہ نظم میں پھر تھوڑا سا معراج کے واقعے کا وہ تھوڑا سا آگے بڑھایا ہے. جیسے سورہ بنی اسرائیل میں شروعات کی تھی، تو شروعات کی شروع آیت میں بتا دیا تھا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو ایک رات. تو یہاں بتایا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کے بعد سورہ نجم میں پھر سے معراج کا قصہ آگے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں اور سدرۃ المنتہا دیکھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے رب اپنے کرم سے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم و کرم سے، اپنی عطا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بڑی نشانیاں اور سدرۃ المنتہا دکھایا. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں اور سدرۃ المنتہا دیکھا، یعنی کہ وہ باؤنڈری دیکھ لی جہاں سے جنت دوزخ صاف نظر آتی. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دکھا دیا، جنت بھی دکھا دی، دوزخ کا بھی ایک سمجھ لیجئے سب چیز کا ٹائٹل دکھا دیا اللہ تعالیٰ نے. کچھ وقت میں اللہ تعالیٰ نے بہت شارٹ پیریڈ میں اپنے محبوب کو سب کچھ دکھا دیا. پھر اپنے محبوب کی تعریف بیان کرتے ہوئے سورہ قلم آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ سورہ قلم میں آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے نبی بے شک آپ اخلاق کے سب سے اونچے مقام پر ہیں. سبحان اللہ. اب یہ بندوں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو تمام بندوں میں سب سے بہترین بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تمام انبیاؤں سے، تمام رسولوں سے، تمام بندوں سے سب سے بہتر ہیں. اور اس کی تصدیق خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ ہم نے تم کو ایسے مقام پر پہنچا دیا اخلاق کے جس پہ اس کے پہلے نہ اس کے بعد ہم نے کسی کو اس پہ نہیں رکھا. یہ اس کا مفہوم بن رہا. یہ نبی بے شک آپ اخلاق کے سب سے اونچے مقام پر ہیں، مطلب آپ کے پہلے اور آپ کے بعد اس لیول پر کوئی نہیں. تو یہ اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بہترین تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے ہمیں سیکھنا چاہیے، تربیت حاصل کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مینرز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت، یہ سب ہمارے لیے بڑے قابل غور ہیں. سورہ تکویر آیت نمبر 24 میں فرما دیا، اندیکھی یعنی غیب کی باتیں بتاتے ہیں جو ان کا رب ان کو بتاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ خود بتاتا تھا، وحی کے ذریعے، خواب کے ذریعے. تو وہ جو بھی باتیں بتاتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے ہم ان تک پہنچتی تھی، اور وہ غیب کی باتیں ہم کو بتاتے تھے. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو علم سے نوازا. خاص غور کرنے والی بات یہ ہے کہ غیب کے بھی کچھ علم سے نوازا تھا، جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا وہ اپنے بندے تک، اپنے رسول تک بھیج دیتا تھا، اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتا تھا. اسی لیے یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے اس کو غیب کی باتیں بتائیں، اس کو سکھایا. سورہ دوحہ آیت 5 میں اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے فرمایا، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، ایک بندے، ایک انسان کی شکل میں آئے ہیں. اگر وہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا اپنے محبوب کو فرشتہ بنا کر بھیج دیتا جسے کوئی تکلیف اٹھانا نہیں پڑتی، لیکن انسانوں کو سیکھ دینے کے لیے اپنے محبوب کو انسانی شکل میں بھیجا ہے، تاکہ دکھایا ہے کہ یہ تمام تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، اور تمہیں بھی یہ بات سمجھنا چاہیے کہ تکلیفیں زندگی میں آتی ہیں، اور انسان کی زندگی میں اس لیے آتی ہیں کہ نبی کو بھی آئی ہیں، اپنے محبوب کو بھی تکلیف اٹھانا پڑی. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی تکلیف اس لیے اٹھانے کو موقع دیا ہے تاکہ تمام انسانیت اس سے علم حاصل کرے، جس کو کہتے ہیں شکشا حاصل کرے، تربیت حاصل کرے. کہ ہمیں اپنے محبوب کو بھی اللہ تعالیٰ نے تکلیفیں اٹھانے کے لیے وقت دیا ہے، حالات دیے ہیں، ان کا بھی امتحان لیا ہے. تو ہم تو سب گناہ گار بندے ہیں، تو تکلیفیں آئیں تو اس سے گھبرانا نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے کیا فرما رہا ہے سورہ دوحہ میں کہ، اور اللہ تعالیٰ کا اس فرمان سے ہم سب خوش ہو جاتے ہیں کہ آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمایا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. سبحان اللہ. اللہ اپنے محبوب کو اس طرح سے راضی کر رہا ہے کہ ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے. اور بے شک اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، تمام رسولوں میں انبیاؤں کے سردار بنائے ہیں، اور میں نے جیسے بتایا حوض کوثر کے مالک ہیں، شفاعت کریں گے. تمام اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے چیزوں سے نواز دیا ہے جو کسی نبی، کسی انسان کو نہیں نوازا گیا جس سے. اور سورہ انشراح میں آپ کی توصیف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تعریف بیان کر رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. اے نبی ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہے نا. تو اے نبی ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، اب ہر کوئی آپ کا ذکر کرے گا. اور سورہ کوثر، جس طرح سے میں نے عرض کرا تھا کہ کوثر کے مالک بنا دیا ہے، تو سورہ کوثر بھی نازل ہوئی، اور سورہ کوثر میں خوشخبری دی گئی کہ اس سے پہلے کسی کو جو خوشخبری نہیں دی
کہ اللہ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر سے نوازا اور آپ کے دشمن کو ہم نے نابود کر دیں گے، یعنی آپ کے دشمن کا کوئی نام لیوا نہ بچے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہی ہوا کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے کروڑوں میں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو کوئی پسند نہیں کرتا، کوئی ان کا نام بھی نہیں لیتا۔ تو یہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن مجید کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی دنیاوی اور آخرت کی تمام شان اور مرتبہ ہم تک پہنچا دیا ہے، اور ہم سب گناہ گار ہیں، اس قابل نہیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مرتبہ صحیح طریقے سے آپ تک میں پیش کر سکوں، یا ہم اسے سمجھ سکیں، یا اللہ کی شان سمجھنا، اللہ کی کا مرتبہ سمجھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مرتبہ سمجھنا ہم گناہ گاروں کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس میں ہم سے جو بھی غلطی ہو جائے، کمی رہ جائے، کچھ کوتاہی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں ہم سب کو معاف فرمائے، اور ٹوٹی پھوٹی کوشش کو قبول و مقبول فرمائے۔ بے شک ہمیں اس مہینے میں، یہ پورا مہینہ ربیع الاول کا مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اختلاف بھلے ہی اپنی جگہ ہے، تاریخوں کا اختلاف ہے، تاریخوں کا اختلاف، فرقوں کا اختلاف، مسلک کا اختلاف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو اپنے محبوب کی شان بیان کر دی قرآن مجید میں۔ تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی کریں، ان کا ذکر بھی کریں۔ تو اللہ کا ذکر کرنا، تسبیحات پڑھنا، نماز پڑھنا، ایمان والوں میں شامل رہنا، اچھا عمل کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان حکم کو پورا کرنا ہے، اور یہ اللہ کا ذکر ہے۔ نیک اعمال بھی سمجھ لیجیے کہ صدقہ جاریہ ہے اور اللہ کا ذکر ہے۔ اب اپنے محبوب اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح سے ہم ذکر کریں اور کیا کریں، تو اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ ہی، صرف اس مہینے میں بھی نہیں، حالانکہ اس مہینے میں خاص طور سے یہ کریں، اور ہمیشہ ہی اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے سورہ احزاب میں آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا ہے، قرآن مجید سے ہی لے رہا ہوں اس بات کو بھی، کہ قرآن مجید میں ہی سورہ احزاب میں آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے مومنو، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجا کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہے، خوب بھیجنا ہے، خوب زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود ابراہیم بہت پسند تھا، تو درود ابراہیم پڑھیں، اور جب کم وقت رہے تو شارٹ میں پڑھنا چاہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں۔ یہ سب سے چھوٹا اور مکمل درود ہے، یہ بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود شریف ہے، مطلب کہ ان پر رحمت بھیجنا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، اس کی دعا کرتے ہیں ہم۔ اور وآلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اہل بیت، ان کے خاندان والے، ان کی اولادیں سب آ گئے وآلہ میں، اس لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھا کریں، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں اس کو پڑھنے کی۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت برکت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر، آل اولاد پر رحمت برکت، اہل بیت پر رحمت اور برکت نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی معاف فرمائے، ہمارے والدین کو بھی معاف فرمائے، ہم سب کو معاف فرمائے، تمام امت مسلمہ کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھنا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا طریقہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے اعمال اچھے رکھنا، ہمیں بہتر اعمال کرنا ہے، بہترین اعمال اور ایمان والا بننا ہے، مومن بننا ہے، نیک انسان بننا ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی جو جماعت ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میری جماعت وہی ہے جس میں میرا رسول ہے، میرے صالحین مطلب نیک بندے ہیں، شہداء ہیں، ہے نا، تو شہید ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، صدیقین ہیں۔ تو صدیق سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صدیقین، ہے نا، اس کے بعد شہداء اور صالحین، اس طرح سے فرمایا ہے، اس طرح سے کیٹیگری بتائی کہ نبیوں کے بعد صدیق مطلب کہ جو سچے ہیں، جو اپنا وعدہ نبھانے والے ہیں، اور جو اللہ کے کی بات پر عمل کرنے والے ہیں، اللہ کے ساتھ جو قول قرار کر دیا اس صادق ہیں، سچے ہیں، اور ثابت قدم رہنے والے ہیں، اور شہداء ہیں مطلب جو اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے ہیں، اور صالحین مطلب نیک لوگ ہیں، اولیاء اللہ اور اللہ کے نیک بندے، ان میں شمار رہنا ہے۔ ہم سب کو کوشش کرنا ہے کہ ہم کم سے کم تھرڈ کیٹیگری میں آ جائیں، صالحین میں آ جائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شہداء میں شمار کر لے انشاءاللہ تعالیٰ، آمین۔ تو شہداء کے بہت سارے مرتبے ہیں، بہت طرح سے شہداء کا درجہ مل سکتا ہے، ہمیں نیت یہی رکھنا ہے کہ ہمیں شہداء میں شامل ہونا ہے، ہمیں شہیدوں میں شامل ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے، غلطیوں کو معاف فرمائے، اور اللہ اس کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا، محبت کرنے والا بنائے۔ اور محبت ہمیں اعمال سے کرنا ہے، صرف لفظوں سے، اعمال لفظوں کی بجائے اعمال سے ہمیں ثابت کرنا ہے۔
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث ہے 14 اور 15، اس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کے والد، اس کی اولاد، اس کے تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو۔ یعنی کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ سے، اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنا، ہر چیز سے بڑھ کر اس سے محبت کرنا ہے، اپنے بیوی بچوں سے، اولاد سے، مال دولت سے، دنیا سے سب سے بڑھ کر محبت ہمیں اللہ سے اور اس کے رسول سے ہونا چاہیے، جبھی ہم ایمان والوں میں شمار ہوں گے۔ اور یہ کہ جس کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہوں، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جو دوسروں کی محبت پر ترجیح دے گا، یہ مفہوم یہی ہے کہ اسی کا ایمان اکمل اور کامل ہے۔ ایمان اکمل اور کامل اسی کا ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا، اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت جب ہوگی جب وہ تمام دنیا سے محبت سیکنڈری کر دے گا، پرائمری محبت جو اللہ کے رسول سے کرے گا، اللہ تعالیٰ سے کرے گا اور نیک اعمال کرے گا، وہی اصل محبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی، صحیح اعمال اور صحیح محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غلطیوں کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، غلطیوں کو معاف فرمائے، اور ہماری اس ٹوٹی پھوٹی نیکی کو ہم سب کے لیے، ہمارے والدین کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے وسیلہ بنا دے۔ اور اللہ اپنی رحم و کرم کا، اللہ تجھے تیرے رحم و کرم کا واسطہ، ہم سب کو تو اللہ جس طرح سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، ہم سب سے رحم فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے۔ ہم سب گناہ گار بندے ہیں، ہم سب گناہ گار بندے ہیں، ہم سب کو معاف فرما دے۔ تجھے تیرے رحم و کرم کا واسطہ، تجھے تیرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا واسطہ، ان مبارک گھڑیوں کا واسطہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، ماہ ولادت، ماہ نور کا واسطہ، اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، اور اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کا چاہنے والا بنا دے، ہم سب کو نیک اور ایک بنا دے، ہم سب کو ہر طرح کے قرض سے، ہر طرح کے مرض سے ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے۔ جس نے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی جائز تمناؤں کو، دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے۔ تمام اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو، ہم سب کو شفا، تندرستی اور صحت یاب عطا فرمائے، سب کو شفا، تندرستی اور صحت یاب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحیح علاج عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو آسان اور صحیح علاج عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے سب کو معاف فرما دے، سب کو شفا عطا فرما دے، سب کی غلطیوں کو معاف فرما دے، سب کو آسانی عطا فرما دے، دنیا اور آخرت کی آسانی عطا فرما دے۔ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں، رحمتیں، نعمتیں، عظمتیں، امن و امان، حفاظت، شفا، تندرستی اور صحت یاب عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے، بنا حساب کتاب کے ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے۔ ہم کسی قابل نہیں ہیں اللہ تعالیٰ، ہم سب گناہ گار بندے ہیں۔ اللہ تجھے تیرے رحم و کرم کا واسطہ، اس ماہ مبارک کا واسطہ، ہم سب کی تمام دعاؤں کو اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے قبول اور مقبول فرما۔ ہم سب کو معاف فرما، سب کو شفا، تندرستی اور صحت یاب عطا فرما، ہم سب کے کاموں کو آسان فرما دے، صحیح فیصلے لینے کی توفیق عطا فرما دے، ہم سب کے روزی و روزگار میں برکت عطا فرما دے، ہم سب کے ساتھ آسانی کا، حفاظت کا، خیر و برکت، بھلائی کا معاملہ عطا فرما دے۔ تمام مرحومین کو، ہمارے والدین کو، ہم سب کو، تمام امت مسلمہ کو جنت الفردوس عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ شکریہ، اللہ حافظ۔